حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بانی ہے سیدی صحابیہ غلامائے میرے آقا دے درس دی طالب العلمائے شادی ہو گئی ہے بیاہ ہو گئے ایک عرصہ اپنے خامند نال گزارے بڑی محبت والی زندگی پیار والی زندگی اور گھر دے اندر بڑے آرام و آسائش والی زندگی گزار رہے حتیٰ کہ حکرات دیئے مختصر عرض کر دیا انہیں سرتاج خامد نے آنکھیں میرے واسطے پانی گھرنا پیاس لگی ہے یہ گئی ہے عرب دی خشک دھرتی گھڑیاں دے اندر پانی کوئی نہ پیا گھر دے اندر پانی موجود کوئی نہیں خاوند نے پانی منگے رات دا ٹائم میں آنکھیں سرتاج دی خاوند دی نافرمانی نہ ہوئے کیا کراں پانی منگے اس پانی کوئی نہیں ہوئے آپ کو یجد زمانے دی عورت آکھے گھڑے خالیاں پانی کوئی نہیں بن جتھوں مرضی آوی لب یا سنپو سویروں سیتے پانی لبسی لوگوں اے واقع حدیث دے کتابوں دے اندرے اسماعیل خاوند احترام دے اندر بس کوئی کمی نہیں چھوڑی چادر پاتی ہیں مرقع اوڑھے رات دا ٹائم جتوں چشمے تو پانی ملدا ہے اگے بھر کے آدیاں گئے اتھوں پانی گھرنا آکے پانی بھر کے پیالے دے اندر خاوند دی خدمت آئے جلے خاوند دی خدمت دے اندر آئے دیکھیں تے خاوند کو نندر آ گئی ہے ستا ہوئے آرام چے سوچے نے اگر اٹھاما تے ولبی بے ادبی چیزی اگر نہیں اٹھے دی پانی منگے پتہ نہیں کتنی پیاس ہو سی کتنی ترے ہو سی بس آرام کر کے خامد دے سرانے پانی دا پیالہ گھر کے کھڑی ہو گئی ہے رات دے 12 بجن 1 بجے 2 بجن خامد آرام دے اندر اندازہ کریں دے ہوئے اسا گھران دے اندر تربیت نہیں کی تھی لیکن ایتے حضور دے درس دی تربیت یافتہ آئی ماں باپ دی اچھی پرورش پانی دا پیالہ گھر کے کھڑی ہے کہ مطلب کسے ٹائم خامن جاگے تے پانی منگن دی حاجتوں میں تے میں ستی ہوں وہ سمجھے شاید پانی نہیں ہے گھن کی کھڑی ہے پچھلا پہر رات دا تہجد دے ملے خامن دی میں درکھنی ہے لے دے بیوی ادب و احترام دے نال پانی دا پیالہ گھن کے کھڑیے تھئی آکھن لگا میں تے اس وقت پانی منگیا ہے کیا ہو گیا گھڑے پانی پونا چشمے کو بھرن گئیم گھن کے آئیا دوسروں ستے آوے جگہ میں آجا نہیں توڑے آرام دے اندر خلال آوے آو جگایا اس واسطے نہیں اس واسطے کھڑی ہو گئیا کہ جلے نندروں گھر سی پانی پیش کرے ساؤ خامن بڑا خوش ہوئے بہت خوش ہوئے اتنی فرما بردار اتنی تابعدار اتنا آکھڑ بنن والی بیوی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں خوشی دے اندر خامد آدھے نسا آج جو میرے کلو مگنا چاہتی ہے مگ میں تے گوڑے من واسطے تیار ہوں توجہ نوجوانوں میرے پاسے کرائے او بھائی تو انتنے جو بندے آندے ویدر آندن میری گال سنو میں حدیث رسول پڑھ دا پیاں
کوئی پوتھی یا کہانی نہیں سنا رہا تو کو خاوند پوچھے جو تیرے دل وچ آندے میرے کولو منگ میں دیون واسطے تیار ہاں. وہ کہ میرے سرتاج تساں نہ دیسو جو میں منگساں. انہیں کہ نہیں تو میری اتنی تابعدار ہے اتنی فرما بردار ہے اتنا میرا احترام کی تھی میں کیوں نہ دیساں. اج منگ جو منگنی مانگ. سارے زمانے دیا عورتاں مال دولت پیسہ سونا زیور پیسے لیکن اللہ والی حضور دی صحابیہ آدھی میرے سرتاج اگر آدھے میں جو مقصام کو دیو میں تو آنے کو طلاق منگنا چاہتی ہوں. کیا منگنا چاہتی ہیں؟ طلاق. خاوند دے پیروں تلو زمین نکل گئی. یہ کیا ایک طرف اتنی فرما برداری اتنا پیار اتنی محبت تے ول میں آکھیں کوئی تمنا آرزو آدھی طلاق میرے کو کوئی اتنی تنگ گئی کیا مسئلہ ہے. خامد آکھن لگا کیا پیا دیئے ہوشی چنگا دیئے جیاں ہوشی چاہو دماغ ٹھکانے ہے جیاں ٹھکانے ہیں. کوئی میرے کو تکلیف ہے کہ تکلیف بھی کوئی نہیں. کوئی دکھ میں تے گھڑتا ہوئے وہ بھی کوئی نہیں. کڑھائی ماریا کٹیا ہوئے وہ بھی کوئی نہیں. کڑھائی تے کو گال بندہ کٹیا ہوئے وہ بھی کوئی نہیں. کڑھائی تے کو گھر بندر کرو منع کیتا ہوئے وہ بھی کوئی نہیں. وہ بھی کوئی نہیں. کوئی گال نہیں ہے. ول کیوں طلاق جننا چاہتی ہے آدھیے اے نام سیندی او بھائی میں تیرا سرتاج خاوندا آدھیے دکھ بھی کوئی نہیں میرے کول ملیا تکلیف بھی میرے کول کدھئی نہیں ملی ماریا کٹیا بھی میں تے کو کدھئی کوئی نہیں رسل سے ماں بھی کوئی نہیں. ول طلاق کیوں منگ دیئے طلاق کیوں منگ دیئے آکھن لگی بس تساں آکھے جو منگ سے میں نے ساں میں تو تارے آکھن دے مطابق تہارے کول طلاق منگ دی پہنا خواہد آکھن لگا یہ تے ول میں کیویں نہیں دینا بغیر وجہ دے طلاق یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا ظلم ہے. اگر یہ گال ہے تم اپنی گال تے بزید دیں. چلو میں تہجد پڑھ داؤں صبح دی نماز پڑھ دیں نماز پڑھ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضری لینے آئے صحیح کلو بن کے فیصلہ کروینے آئے. سمجھ آ رہی کہ معاملہ کوئی جڑا ایسا ڈیفیکلٹ ہوئے فیصلہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرواؤ. سارے اپنے فیصلے ہوندن کہیں کوئی ایسی گال تھی وے تے کوئی نیک بندہ آکھے جامعہ شریعت دا حکم رکھ اپنی شریعت اپنے گھر شریعت اس ویلے شریعت یاد آ بڑے طرز نال آخدے ہیں. اللہ پاک دا قرآن آدھے کہ فردوہ الی اللہ والرسول جلے کوئی ایجا معاملہ اختلافی پیدا تھی وے ان کو اللہ تے ان دے رسول دی طرف پیش کرو. جو فیصلہ فائق جڑا ہے اصل او حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں لمبی گفتگو نہیں کرے گا بس مائی سے بات کل ٹھیک ہے مک گئیں صبح کی نماز پڑھنے نماز پڑھن تو بعد خاوند بھی تے بیوی بھی چل پہن کہ آقا دی خدمت دی اندر منو حضور دی خدمت پیش تھیوں میرے پہن پہاڑی رستہ ہے سنگلاخ چکانا ایویں جھاڑیاں دے بھی گزرتے ہوئے اچانک
خامد دا پیر پھسلے پیر تل کے یہ جو پھسلے کنہ دا پیر تے جنگ کو ضرب لگیں ہڈی دی اندر موچ آ گئیں تکلیف آ گئیں تے زخم بھی پیدا ہوئے بل تو ہی زخم ہوئے ہڈی دی اندر موچ آئیے بھائی صاحبہ نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ اتارے دوپٹہ اتار کے زخم دے اتے پٹی بدینے پیر کو بدنے پد کے تے آخر لگی میرے سرکار آؤ گھر واپس جلو تو سب بھی سسپینس دے اندر ہی وے سوچ دے اندر ہی وے ٹھیک ہے نا بھائی بھائی صاحبہ یہ گھر جلو خاندادے بڑا حیران پریشان ماجرا کیا ہے تو چاہتی کیا ہے وہ میں کو اکھی طلاق نے فیصلہ حضور کرو کراون ویدے پیاس ہن میں ڈھے پیا تکلیف آ گئی پیر زخمی جگ زخمی ہڈی دے اندر موچ ہن تو آدھیے گھر وال جلو وہ وقت فیصلہ کون کرے سی آکھر لگی فیصلہ ہو گئے فیصلہ ہو گئے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنائے حدیث رسول خدا دی قسم جس وقت سرتاج کو خاون کو گھر گرنائی نے انہاں کے کیا فیصلہ ہو گئے انہاں کے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑیا ہے حضور علیہ السلام کو لو سنیا ہے کہ جیڑا بندہ کو دنیا دے اندر کوئی دکھ تکلیف نہ آوے کدھائیں زندگی دے اندر کوئی دکھ تکلیف نہ آوے اندے ہوتے اللہ دی ناراضگی دا خطرہ ہے کہ اللہ اندے ہوتے ناراض ہوئے شاید ہی وجہ کر کے ان کو زندگی کوئی دکھ یا تکلیف